بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، میرے دل کو یہ ہو رہا ہے اور درد دل ہے، میرا دل فلاں نے توڑ دیا۔ دل کیا ہے آج ہم جانتے ہیں ڈاکٹر محمد شرافت علی سے، وہ بتائیں گے کہ دل کیا ہے اور دل ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے اور دل پھر جڑتا بھی ہے کبھی کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو پہلے ہی ہنس پڑے ہیں دل کے نام سے۔ دل کہتے ہیں نا، محبت میں دل ٹوٹ گیا یا کسی نے میرا دل توڑ دیا، میرا دل ڈوب رہا۔ دل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ کیا جو اناٹمی میں ہم نے دل پڑھا تھا، جس کے وہ 4 چیمبرز تھے، جس میں 2 آرٹریکل سے 2 وینٹریکل سے، اور جس سے سارا جو باڈی کو بلڈ سپلائی ہوتا ہے، کیا یہ وہی دل ہے یا یہ کوئی دل اور ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر تو وہ دل ہے جو ہم اناٹمی میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ انسان کے اندر دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ پورے دل کو جب یہ سکڑتا ہے تو یہ پورے باڈی کو ایوٹا کے ذریعے سے جو صاف آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور جب وہ پھیلتا ہے تو ساری جو وینا کیوا ہے اس کے ذریعے سے پوری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو واپس لاتا ہے، جہاں سے دل خون کو صاف کرنے کے لیے اس کو پھیپھڑوں میں لنگز میں بھیجتا ہے۔ لنگز میں جب ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں تو وہ آکسیجن اپنے اندر ابزارو کرتا ہے، اور جو باڈی کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اس کو ایکزیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دل تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا۔ اور یہ جو میری بہن جس دل کے بارے میں سوال کر رہی ہے، یہ دل یہ اناٹمی والا دل نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہمارا یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم جو ہے، جو نظام دوران خون ہے اور جس میں دل ایک پمپ کی طرح کام کر رہا ہے، یہ دل وہ دل نہیں ہے۔ یہ کون سا دل ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے مل کے بنایا ہے، ایک باڈی ہے اور ایک روح ہے۔ یہ جو باڈی ہے یہ مٹی سے بنی ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو مٹی سے رکھا ہے۔ اور جو روح ہے یہ امر ربی ہے، یہ علیین سے آئی ہے، عالم ارواح سے آئی ہے۔ یہ روح ایکچول میں جہاں رہتی ہے اس کو جاننا ہے۔ یہ جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل کی دھک دھک ہے، یہ جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو آپ کی پلز ہے، یہ روح ہے۔ اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ 1 داغ لگتا ہے، جب وہ 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب وہ 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سا دل سیاہ ہوتا ہے اور وہ داغ کہاں لگتے ہیں؟ وہ داغ ایکچول میں اس کی روح کے اوپر لگتے ہیں۔ اب جو روح ہے یہ جانتی ہے کہ میں عالم ارواح سے آئی ہوں اور میرا اصل ٹھکانہ واپس علیین ہے، مگر جب وہ گناہ کرتی ہے تو اس روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گناہ کے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے سبب اس روح کے اوپر ڈاٹ لگتا ہے، اس کے اوپر داغ لگتا ہے۔ جب وہ داغ لگتا ہے تو وہ روح بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ اگر یہ ڈاٹ لگا رہا تو میں واپس اپنے اصل مقام علیین کی طرف نہیں جا سکوں گی، بلکہ مجھے اس ڈاٹ کی وجہ سے، اس داغ کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا۔ اور سجین کیا ہے؟ سجین جہنم ہے۔ سجین وہ گڑھا ہے جس کو روح جانتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ یہ ڈاٹ جو ہے، یہ داغ جو ہے، یہ اگر میرے اوپر لگے رہے تو مجھے جہنم میں، دوزخ میں، سجین میں جانا پڑے گا۔ تو تب روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، بے سکون ہوتی ہے۔ اس روح کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی آپ کے دل کی بے قراری، بے چینی، بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ اسی دل کو، یہ جو بے چین ہوئی، جو بے قرار ہوئی، اسی کو طبیعت کہتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو طبیعت ہے، وہ جو دل ہے، وہ جو آتما ہے، وہ جو ضمیر ہے، وہ جو من ہے، وہ سارے ایک ہی روح کا نام ہے۔ اور یہ بے چین کیوں ہوئی؟
یہ دل بے قرار کیوں ہوا, یہ دل ٹوٹا کیوں؟ کیونکہ جب روح ایسے کام دیکھتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. دیکھتے نہیں محبت میں کہتے ہیں دل ٹوٹتا ہے, تو یہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کے کرنے کا رب نے حکم ہی نہیں دیا. تو اس وقت دل بے چین ہوتا ہے. جب کسی سے محبت کرتے ہو تو یہ جو وقتی طور پہ شیطان آپ کو مزین کر کے دکھاتا ہے نا, بڑا چارم ہے, بڑا مزہ ہے, بڑا مستی ہے, بڑا سکون ہے, اینڈ آف سٹوری جس سے پوچھو گے وہ تباہی ہے, وہ ہلاکت ہے, وہ بربادی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح ایسا کام کر کے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. تو جو دل ہے نا وہ ایکچول میں روح ہے, جو طبیعت ہے وہ روح ہے. اور آج ہم سب کی روح بے چین ہے, بے قرار ہے, بے سکون ہے. کیوں؟ باڈی کو اگر ایک ٹائم کھانا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے, آنکھوں میں اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے, چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, گھبراہٹ سے انسان گر جاتا ہے. اسی طرح روح کی بھی ڈائٹ تھی. تو باڈی نظر آتی ہے تو اس کی ڈائٹ کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے, تو اس کے لیے ساری چیزوں کو کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں, پروٹین کی فارم میں, فیٹ کی فارم میں, وائٹامن کی فارم میں, منرلز کی فارم میں اللہ نے مٹی میں رکھا ہے. اور جو روح ہے وہ انویزیبل ہے اور یہ آسمان سے آئی ہے. تو روح انویزیبل ہے تو اس کی ڈائٹ بھی انویزیبل ہے. اس کی ڈائٹ کیا تھی؟ اس کی ڈائٹ تھی ایمان, اس کی ڈائٹ تھی تقوی, اس کی ڈائٹ تھی یقین, اس کی ڈائٹ تھی توکل, اس کی ڈائٹ تھی بھروسہ. اس کی جو روح کی ڈائٹ تھی وہ تھے اذکار, وہ تھے شریعت, وہ تھا دین, وہ تھا وے آف لائف. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ, یعنی آپ کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے سوتے تھے, کیسے جاگتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, آپ کس وقت کیا بولتے تھے, گھر سے نکلتے وقت آپ کیا پڑھتے تھے, گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے تھے, کھانا کھاتے وقت کیا پڑھتے تھے, واش روم میں جاتے وقت کیا پڑھتے تھے, کپڑے پہنتے وقت کیا پڑھتے تھے, کپڑے اتار. یعنی جو کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے وہ سارے کے سارے اس روح کی ڈائٹ تھی. افسوس آج ہم نے وہ ڈائٹ اس کو دینی ویسی بند کر دی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے روح کی غذا کیا ہے, روح کیا کھاتی ہے, کیا پیتی ہے, اس کی طاقت کس چیز میں, اس کی کمزوری کس چیز میں, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. یہی سبب ہے کہ آج ہر انسان کا دل بے قرار ہے, بے چین ہے, بے سکون ہے. ہر انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہے, ہر انسان کا دل ڈوبا ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں ہر انسان یہی کہہ رہا ہے, نہ جانے میرے دل کو کیا ہو رہا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, کیا ہو رہا ہے؟ اس کی جو ایکچول میں نیڈ تھی وہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی. اس نیڈ کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے, اس کو پراپر اس کی ڈائٹ نہ ملنے کی وجہ سے, اس کے ڈائٹ اذکار تھے, اس کے ڈائٹ نماز تھی, اس کا ڈائٹ قرآن تھا, اس کی ڈائٹ حدیث تھی, اور اس کی ڈائٹ جو تھی, اس کی جو غذا تھی, جو چیزیں آسمان سے خیر والی, بھلائی والی, اچھائی والی اتری تھی, وہ ساری کی ساری چیزیں روح کی غذا تھیں. کیونکہ جو چیز مٹی سے نکلتی ہیں, چاہے وہ پھل ہوں, سبزیاں ہوں, اجناس ہوں, ڈرائی فروٹس ہوں, جتنی قدرتی چیزیں ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں باڈی کو تقویت دیتی ہیں. کیونکہ باڈی ویزیبل ہے, اس کی ڈائٹ ویزیبل ہے, اور جو روح انویزیبل ہے اس کی ساری کی ساری ڈائٹ انویزیبل ہے. تو ایکچوئل میں ہمارا دل ٹوٹتا کیوں ہے, خراب کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ ہی نے پوچھا کیا وہ جڑ بھی جاتا ہے؟ ہاں, جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لو گے, جب آپ اپنے خالق حقیقی سے اصل مقصد حیات ہے اس کو پالو گے, جان لو گے, تو وہ دل دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے ویسے ہی اسی حالت میں لے آئے گا. کیونکہ بہت ساری روحیں پہلے ایسے کام کرتی ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے. سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے. توبہ کیا ہے؟ اس روح کے اوپر جو داغ لگے ہیں اس کو دھونے کا نام. توبہ ایکچول میں غسل ہے. توبہ ایکچول میں غسل ہے. کس چیز کا غسل؟ جو ہم نے ایسے اعمال کر کے روح کو داغدار کر دیا, روح کو گندا کر دیا, روح ڈرٹی ہوگی, اس کو دھونا. جیسے سفید کپڑے پہ جب داغ لگ جاتے ہیں تو اس کو ہم پانی سے, صابن سے دھوتے ہیں. توبہ ایکچول میں روح کو دھونے کا نام ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اپنی سول کو دھونے کی توفیق دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. میرے محترم بھائیو ذرا سوچو, جو معصوم الخطا ہیں, جو پوری کائنات کے لیے سمبل ہیں, ماڈل ہیں, حبیب اللہ ہیں, وہ ایک دن میں 70 سے 100 دفعہ توبہ کریں, یعنی وہ اپنی روح کو غسل دیں. ہم اور آپ کتنی دفعہ غسل دیتے ہیں؟
ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں دل کے حوالے سے. اور سر ہمارا پوری باڈی کا جو تعلق ہے وہ ہمارے برین سے ہے. جی، اس میں چاہے میدا ہے چاہے دل، ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. باڈی کو، ہاں پوری باڈی کو جو بلڈ سپلائی کرتا ہے وہ ہارٹ ہے، لیکن اس پوری باڈی کو جو میسیج جاتے ہیں وہ برین کی طرف سے جاتے ہیں. تو یہ دل اور دماغ دونوں ہی آپ کے باڈی کے ساتھ، ایک آپ کے باڈی کو مثال کے طور پہ آپ کا جگر ہے، جگر کو جو بلڈ جا رہا ہے وہ ہارٹ کے اکارڈنگ جا رہا ہے، اور جو اس کو میسیجز جا رہے ہیں وہ نروس سسٹم کے اکارڈنگ جا رہے ہیں. اور میدا سر جو ہے، میدا کیا کام کرتا ہے؟ صرف خوراک کو ہضم کرتا ہے. میدے کا کام آپ کے یوں سمجھ لو کہ جو آپ نے کھایا ہے نا، اس مثلاً آپ نے اگر سبزیاں کھائی ہیں تو سبزیوں کے اندر سے جو چیزیں آپ کی باڈی کے لیے ریکوائر تھیں، جو انگریڈینٹ سبزیوں سے نکالنے تھے، تو وہاں میدے میں وہ ساری چیزیں، یعنی وہاں کاربوہائیڈریٹس علیحدہ ہوتے ہیں، پروٹینز علیحدہ ہوتی ہیں، فیٹس علیحدہ ہوتے ہیں، وائٹامنس علیحدہ ہوتے ہیں، منرلز علیحدہ ہوتے ہیں. وہ اسٹمک میں وہ علیحدگی کے لیے فرسٹ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو اسٹمک ہے یہ آپ کی خوراک کو ڈائجسٹ کرنے کا فرسٹ سٹیپ ہے، آپ کی خوراک کو ہضم کرنے کا یہ فرسٹ سٹیپ ہے جو ہمارا میدا ہے. جی. اس کے آگے پھر خوراک جو ہے اس سے جاتی ہے آگے پھر اسمال انٹسٹائن ہے، پھر لارج انٹسٹائن ہے، پھر اسمال انٹسٹائن میں جا کے کہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جسم کو کیا انرجیز پرووائڈ کرتی ہیں، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر.